طلاق کے 3 سال بعد دوبارہ اسی آدمی سے نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر 3 طلاقیں دی تھیں تو پھر نہیں رہ سکتے، اگر 3 سے کم دی تھیں تو رہ سکتے ہیں۔ اچھا وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دینا حرج ہے، گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز، اس کی شریعت میں تاکید ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے دعائے قنوت سیکھیں۔ ہاں جب تک نہیں سیکھ پاتے یا مشکل ہو رہا ہے، بہت بعض لوگوں کی بڑی عمر ہو جاتی ہے پھر ان کی زبان پہ الفاظ ہی نہیں چڑھتے، تو پھر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو چونکہ درود شریف بھی ایک دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو باہر کیسے نکلیں؟ پیچھے کافی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آئے گا۔ کوئی بات نہیں، آنے دیں خلل، آپ نکل جائیں، کھڑے رہنا وہاں جائز نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کو سینے میں درد ہوا، ہم سمجھے کہ گیس کا درد ہے، جو کہ ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ ہم نے ساری کوششیں کی، پھر ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تو ان کا انتقال گھر پر ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے بھائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے اندر زندگی کی کوئی آثار نہیں ہے۔ اب ہمارے بعض رشتہ دار ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے ابو کے ساتھ زیادتی کی اور اگر جلدی لے جاتے تو ابو بچ جاتے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی اپنے باپ کو نہیں مارنا چاہتا، رشتہ دار منفی باتیں کر کر کے غم بڑھاتے ہیں، ایسے رشتہ داروں کو بولو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ تو آئندہ یہ احتیاط کریں، کوئی بھی بیمار ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، خود سے فرض نہ کر لیں کہ گیس کا درد ہے تو، لیکن جو ہوا وہ ہو گیا، بس اب اس کو بھول جائیں۔ آپ کوئی زیادتی نہیں کی آپ نے، ابو کے لیے توبہ استغفار کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، آئندہ بہرحال احتیاط کریں آپ۔ لیکن جو رشتہ دار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ منفیت پھیلا رہے ہیں، لوگوں کا کام ہوتا ہے طنز کرنا، ایک تو باپ کے مرنے کا غم ہوتا ہے، اوپر سے یہ اس طرح کی باتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے۔ اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ ہاں پبلک کے سامنے اسلام اگر قبول نہیں کر رہا ڈر کی وجہ سے تو اکیلے میں کر لے، لیکن یہ الفاظ اس کو زبان سے کہنے پڑیں گے کہ اللہ میں نے اپنا ہندو مذہب چھوڑ دیا اور میں اب اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ صرف یہ مان لینا کہ واقعی اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور دل میں یقین ہو جانا کہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ یقین ہونا کافی نہیں ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ بھی ضروری ہے، ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ فرعون کو بھی تو دل سے یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون نے زبان سے انکار کیا لیکن دل میں فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو ہاں پبلک کے سامنے اقرار کرنے میں اگر جان کا خوف ہے کہ گھر والوں کے سامنے میرا راز فاش ہو جائے گا، جان سے مار دیں گے، تو اکیلے میں اقرار کر لے، یعنی کلمہ شہادت زبان سے کہنا پڑے گا اس کو کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہے کہ میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو اگر یہ الفاظ کہے تھے، بے شک چھپ کے کہے ہوں، اللہ سے کہے ہوں، تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا نکاح درست ہے۔ مفتی صاحب میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آنے دیں چہرہ، اس چہرے کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو ذمہ اللہ نے جو شریعت نے جو کام لگایا آپ اس کام کو فوکس کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جو چہرے آتے رہیں آنے دیں، اس سے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، شریعت میں بیوی کو کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا؟ اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ کن صورتوں میں شریعت نے بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ یہ بہت پیچیدہ ٹاپک ہے، اس میں میں نے ادھوری بات کی تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، بیویوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام میں بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو اچھا عمل نہیں سمجھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، پھر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو بعض صورتوں میں بہرحال اجازت دی ہے شریعت نے، اب اس پہ میرا تفصیلی بیان ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، مل جائے گا آپ کو۔ اصل یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، محبت کے ساتھ رہا جائے،
وہ باندی نہیں ہے, لونڈی نہیں ہے, وہ آپ کی شریک حیات ہے, اس کو رسپیکٹ دیں آپ. لیکن بعض صورتوں میں بہرحال شریعت نے گنجائش دی ہے اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی, کیونکہ سربراہ کو اگر اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنا حکم زبردستی منوا سکے تو پھر وہ سربراہ نہیں ہے. گورنمنٹ سربراہ ہے نا, تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ جب کوئی وہ ایسا لا جو ہمارے فائدے کے لیے جب وہ گورنمنٹ دیتی ہے, اگر ہم اس کو نہیں فالو کرتے تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پنشمنٹ دے سکتی ہے, سزا دے سکتی ہے. تو مرد بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے, گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے. تو شریعت نے مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر آپ کے ماتحت جائز باتوں میں بھی آپ کی بات نہیں مان رہے اور اس سے فسادات ہو رہے ہیں تو حتی الامکان تو برداشت کریں آپ. سب گھروں میں سب کچھ اونچ نیچ چلتی ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے اس میں شریعت نے پھر اجازت دی ہے, مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے, آپ وہ سن لیں. اور ایسے پرسنل نوعیت کے مسائل چینل پہ نہ پوچھا کریں, کیونکہ میں جب بتاؤں گا تو اس سے جو پہلے ہی سے ظالم جابر مرد ہیں نا, جو بد اخلاق ہیں, وہ جری ہو جاتے ہیں اپنی بے گناہ عورتوں پہ اور ظلم بڑھ جاتا ہے. کچھ مرد ویسے ہی جنگلی ہوتے ہیں, وہ گاؤں دیہاتوں میں بہت اس طرح بعض علاقوں میں ظلم ہوتا ہے, کوٹتے ہیں ڈنڈوں سے بلا وجہ ایک ذرا ذرا سی باتوں پہ, تو وہ اور جری ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں سے. تو ایسے موقع پہ اپنے حالات بیان کر کے کسی مفتی سے اپنے پرسنل حیات کہ بھئی میری بیوی کے یہ حالات ہیں, تو ایسی صورت میں کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ اس پہ میں سختی کر سکتا ہوں. تو پرسنل اپنے حالات کال کر کے یا کسی کو بتا کے, جو ماہر مفتی ہو اس کو بتا کے اس سے شرعی حکم پوچھنا چاہیے, کیونکہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی دبئی میں ہے, اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں, اس کے 3 بچے بھی ہیں, 3-4 بچے بھی ہیں. اب ایک عورت نے جو ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. اس خاتون کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے, شادی ہو گئی, 4 بچے ہو گئے, اب آ کے بتا رہی ہے, تو یہ اس بات کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اگر پہلے سے مشہور ہو کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو دونوں میں علیحدگی کرائی جائے گی. اور اگر بعد میں آ کے کسی نے بتایا تو شرعی گواہی کا ہونا ضروری ہے. باقاعدہ پراپر 2 مرد گواہی دیں جنہوں نے اپنی جو یعنی ثقہ ہو, یا عورتیں گواہی دیں, پر ایک عورت نہیں ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں, یعنی گواہی کا نصاب مکمل ہونا چاہیے. تو ایسے ایک عورت کے کہنے سے اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو یہ اطمینان کے ساتھ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزاریں, اور اس خاتون سے کہیں کہ اب آپ جو ہے نا پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو میاں بیوی کے رشتے میں. بالفرض اگر آپ کو علم ہے کہ پیا بھی ہے تو آپ سے اس بارے میں اب سوال نہیں ہوگا, شریعت نے ہمیں ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ کرنے کے حکام دیے نہیں ہیں, تو ہم شریعت کے مکلف ہیں. اگر آپ کو یقین بھی ہے نا کہ پیا ہے تو بس اللہ کی نظر میں یہ میاں بیوی ہی ہیں, بہن بھائی نہیں ہیں. قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے, اس زمانے میں بالکل ناجائز ہے. ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. اس میں میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ میں نے کسی کے ذمہ لگا دیا کہ وہ چلا بھی دیں. اس زمانے میں بالکل اجازت نہیں ہے. جعفر اقبال ہنگو سے پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ ایک صحابی نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم اپنی زوجہ کے پاس آتے ہو نا, اپنی خواہش پوری کرتے ہو, تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے. تو آپ نے, صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, اس پہ اجر کیوں ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر غلط طریقے سے کرتے, حرام کی طرف جاتے, زنا کی طرف جاتے, تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ملتا. تو فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ گناہ کے کام پہ گناہ دے اور حلال پہ ثواب نہ دے؟ حدیث کا مفہوم ہے. تو جب آپ ناجائز طریقے سے بھی کما سکتے تھے, لوگ ڈال رہے ہیں اس پہ گانے بجانے کی ویڈیوز اور یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, تو آپ ایسی چیز کو پیشہ بناتے ہیں کہ اس میں خیر پھیلے, تو اس خیر پہ کیوں ثواب نہیں ملے گا آپ کو؟ تو اس لیے خیر کو جس طرح بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے. اس میں اگر آپ کی نیت, دونوں نیتیں, تو اس پہ میرا ایک پورا بیان ہے کہ نیت جو آتا ہے نا کہ جب اس میں دنیا شامل ہوتی ہے تو عمل برباد ہوتا ہے, اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے. تو اخلاص میں یہ چیز اخلاص کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں اگر اس میں دنیا کمانا بھی شامل ہو گیا تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے. دیکھو بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ترغیب دیتے تھے کہ جس نے میدان جہاد میں فلاں کو قتل کیا تو اس کے جتنا بھی سامان ہے یہ سارا قاتل کا. تو اس سے موٹیویشن ملتی تھی. صحابہ سمجھتے تھے آخرت تو مل رہی ہے لیکن ہمیں اس پہ دنیا بھی مل رہی ہے. تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے. یہ جو دنیا دار لوگ ہیں, ڈرامے فلمیں شائع کر رہے ہیں, بے حیائی شائع کر رہے ہیں, وہ تو دبا کے شائع کر رہے ہیں نا. دیندار آدمی یہاں کے اپنے اوپر پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے, اس سے دین کی تحریکیں دبتی ہیں اور بے دینی کی تحریکیں پھیلتی ہیں. تو آپ
یہ نیت کریں کہ میں حرام بھی کر سکتا تھا لیکن میں حرام کے بجائے حلال کو کر رہا ہوں, دین کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہوں. الہام کسے کہتے ہیں؟ دیکھو, ایک ہے وحی, اللہ کا پیغام جو پیغمبروں پر آتا ہے, وہ یقینی چیز ہوتی ہے, اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. ایک ہے جو پیغمبروں کے علاوہ دینداروں پر, اہل اللہ پر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے, تو اس کو الہام کہتے ہیں. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے. لیکن یہ الہام جو ہے یہ اس طرح یقینی چیز نہیں ہوتی جس طرح پیغمبروں پر وحی ہوتی ہے. ایک بات تو یہ, اس میں شیطانی وسوسے کا بھی امکان ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ الہام ہے, حالانکہ وہ شیطان کا کوئی تصرف ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے کوئی شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں, یا میں یہ کروں, یا نماز کا کوئی مسئلہ بتانے لگے کہ مجھے الہام ہوا ہے, تو یہ شرعی مسائل جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں انہی سے ثابت ہوتے ہیں, وہ الہامات سے ثابت نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا بروز قیامت اعمال ترازو میں تولے جائیں گے؟ جی ہاں, تولتے تو ترازو میں ہی ہیں. اب ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے ہماری فہم کے حساب سے, کیونکہ ہمیشہ سے چیزیں ترازو میں تلتی رہی ہیں, تو اب ہمیں وہ بات کی گئی ہے جو ہمارے مینٹل لیول کے مطابق ہو. تو ہمیں بتایا گیا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے, ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی, ایک میں برائیاں. تو نیکیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو جنتی ہے, برائیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو کیا ہے؟ جہنمی. تو اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے تو لازمی جہنم میں جائے گا, ایسا بھی نہیں ہے کوئی نیکی کر لے تو لازمی جنت میں جائے گا, بلکہ پلس مائنس ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمیں سمجھانے کے لیے اب آخرت کا ترازو کیسا ہوگا, وہ اللہ کیسے تولیں گے. آج ترازو کتنی قسم کے آ گئے ہیں نا, ڈیجیٹل ترازو. پرانے زمانے میں لے جا کے کسی کو دکھا دو تو حیران ہوگا, یہ کیسے, یہ تو نمبر لکھ کے آ رہے ہیں بھائی. تو ہمیں ہماری فہم کے مطابق آخرت کی چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. حقیقت اس کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہاں کیسے ہوگا. تو ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ اس کو فوکس نہیں کرنا کہ وہ ترازو کا ڈیزائن کیسا ہوگا. ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا بھاری ہے. جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں, رات کے آخری حصے میں, اور کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے توبہ قبول کروں, کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں. اب احمق اور بیوقوف لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جب اللہ آسمان پہ آتا ہے تو عرش پہ کون ہوتا ہے؟ پھر ہے بھائی, پھر دنیا میں ہر ملک میں رات کا آخری حصہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں چل رہا ہوتا بھائی؟ زمین تو گول ہے نا. ابھی یہاں جمعے کی نماز کا ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ میں رات کا تہجد کا ٹائم چل رہا ہو, تو اللہ وہاں آخری حصے میں ہے, تو یہ تو ہر وقت ہی آتا رہتا ہے. تو یہ احمق اور بیوقوف لوگ اس طرح کی بحث میں پڑتے ہیں. عقل مند کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات کو جو اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے وہ کسی اور وقت پہ نہیں ہوتی. تو وہ یعنی عقل مند لوگ رات کو اٹھیں گے اور یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے ہماری پکار کو سننے کے لیے انتظار میں ہے. لہذا جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کو رات کے آخری حصے میں پکارو. اور بیوقوف اس بحث میں لگے گا کہ اللہ وہاں آتا ہے تو وہاں کون ہوتا ہے؟ پھر وہ بھائی وہ اللہ ہے, وہ مخلوق تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ہماری فہم کے حساب سے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. تو مقصد جو چیز ہے نا, جو شریعت چاہ رہی ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ تہجد پڑھ لیا کرو, اللہ سے رات کے آخری حصے میں دعائیں مانگ لیا کرو. وہ شب قدر میں بھی یہ بڑے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے, بھائی 27ویں رات یہاں ہے, سعودی عرب میں کوئی اور ہے, یہاں کوئی اور ہے, تو 27ویں رات سچی مچی کی کون سی ہے؟ اور بھائی آپ کی جو 27ویں رات ہے, شریعت کے حکام آپ کے لیے اسی وقت ہیں, تو ساری رحمتیں اسی وقت ہوں گی جو آپ کی رات ہوگی. سمجھتے ہو؟ بہت سے ملکوں میں تو رات ہی نہیں ہوتی اس وقت. مفتی صاحب دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مشرک ہیں, تو کیا اللہ اتنی خلقت کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ کیا جہنم اتنی بڑی ہے, اتنے لوگ جہنم میں آ جائیں گے؟ ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ جہنم کا سائز تھوڑا بڑا کر دینا چاہیے. سائز پہ ان کو اشکال ہو رہا ہے کہ کیا اتنی ہے. دیکھو جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی, حق نہیں پہنچا, ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ تو قرآن میں بہت جگہ ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں, یا تو پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین, یعنی اسلام کی دعوت, جب تک یہ نہ وہ عذاب نہیں دیتے. لیکن جو شرک ہے نا, شرک, اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی تو ٹھیک ہے, اسلام کے بارے میں, پیغمبر کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا. جب دعوت ہی نہیں پہنچی تو یہ چیزیں عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا نا انسان. بھائی عقل سے کیسے فیصلہ کرے گا کہ 5 نمازیں فرض ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, جب تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کی دعوت کا. تو یہ وہ چیزیں جن میں عقل نہیں, جب تک آپ تک دعوت نہ پہنچی ہو تو پھر آپ اس پہ غور کرتے ہیں, اس سے پہلے آپ غور کرنے کے مکلف ہی نہیں ہوتے.
تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان سے نہ اسلام کے بارے میں سوال ہوگا، نہ قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، نہ نماز روزے کے بارے میں، نہ پیغمبر کے بارے میں. لیکن کیا ان لوگوں سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض نے کہا کہ توحید کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا، اگر وہ شرک پہ مر گئے تو بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. لیکن اس بارے میں جو راجح قول ہے، دلائل سے جو چیز ثابت ہے، اور وہی امام ابو حنیفہ کا بھی موقف یہی ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی شرک پہ موت ہوئی ہے تو پھر اللہ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے، ایسا جرم ہے جس کے لیے پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے. عقل گواہی دیتی ہے کہ غلط ہے. یہ آپ نے ایک پتھر کا بت بنا کے اسی کو اپنا باپ بنا لیا، اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ پوچھے گا کہ جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کو تم نے خدا کیسے بنا لیا، تم نے خدا کے ساتھ کیسے شرک کیا تم نے. اسی طرح جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں ڈارون وغیرہ کی باتوں سے متاثر ہو کے کہ جی خدا ہے ہی نہیں، یہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. اس لیے کہ یہ چیز عقل کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ کائنات خود بخود بن کے وجود میں آ گئی ہو، یا انسان خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچ گیا ہو، نر مادہ بن گئے ہوں، پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی، کوئی بنانے والا ہے. تو کوئی خدا کا انکار کرے گا یا خدا کے ساتھ مخلوق کو خدائی میں شریک کرے گا، اس کے بارے میں مدلل بات جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اتنی ساری مخلوق جہنم میں جائے گی، اس کا قرآن نے جواب دیا ہے، یوم یقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید. اللہ کہیں گے میں نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہے کہ اللہ جہنم سے کہے گا تو بھر گئی ہے، جہنم کہے گا اللہ میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے، اور مخلوق چاہیے. تو جہنم کی وسعت بہت بڑی ہے. ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں توحید پر پیدا کیا ہے. اور بدبخت ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ نے پیدا توحید پر کیا اور مزاروں کے باباؤں کے پاس جا کے مانگتے ہیں اور یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اس طرح کے شرکیہ نعرے لگا کے، اور نیت بھی ان کی ہوتی ہے ہم یہیں بیٹھے بیٹھے نبی ہماری مدد کریں گے. تو افسوس ان پر ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا تھا اور موت کس پر ہو رہی ہے، ان کی شرک پر ہو رہی ہے. تو وہ زیادہ قابل ترس لوگ ہیں. اس لیے بھائی اپنے عقیدے کو نا درست کرو. توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے. اللہ کہتا ہے میں نہیں مشرک کو معاف کروں گا. اب رہا مسئلہ کہ کیا بیچارے یہ نہیں، مشرک میں تو اتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، تو آپ کی نظر میں اچھے ہیں، اللہ کی نظر میں اچھے؟ ارے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ہم کہتے ہیں مشرکین میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان بھی گزرے جو مندروں میں جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایکٹر جنہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی، وہ بھی جا کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اتنے اچھے، اتنے پولائٹ، تو جا کے شرک کر رہے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہیں نا. دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک عورت کا شوہر ہے، وسیم بھائی نام ہے ان کا. وسیم بھائی کا اچھا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. وسیم نام ہے شوہر کا. اب وہ بیوی ساری دنیا کی خدمت کر رہی ہے، تمیز سے پیش آتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا اپنے شوہر کی تو کہتی ہے وسیم بھی میرا شوہر ہے، غفار بھی میرا شوہر ہے. تو محلے والوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ قسم کی ہے، یہ دقیانوس نہیں ہے کہ ایک ہی میاں ہے، بھائی یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے، تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ، بھائی سب ٹھیک ہیں، جن کا ایک شوہر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جن کے 8 شوہر ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. ہمیں تو دیکھنا انسانیت کی کتنی خدمت کر رہی ہے یہ. لیکن وسیم کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ جو اس کا سچی مچی کا شوہر ہے وہ غیرت کا مسئلہ بنائے گا. وہ بولے گا بیگم تو نے میرے علاوہ کسی اور کو شوہر بنایا کیوں؟ اس کو وہ اچھی نہیں لگے گی. وہ کہے گا ایک نمبر کی یہ بدماش عورت ہے. کیونکہ غیرت کو چیلنج، کس کی غیرت کو چیلنج کر رہی ہے؟ شوہر کی. شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہی ہے. شوہر یہ برداشت کر لیتا ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ کیا ہو گیا یار. تو میرے بھائی شوہر کا مقام کم ہے، خدا جو الہ ہے نا، معبود، اس کا مقام زیادہ ہے. معبود کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، لوگوں کو اچھا لگے گا انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اور یہ کتنا زبردست اسپیکر ہے، اور یہ خدا کہے گا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. پیدا میں نے کیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ میں نے پیدا کیا، اور فالق الحب والنوات، دانے کو پھاڑ کر میں نے تناور درخت بنایا. تجھے پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، پھر بارشیں برسا کے تجھے کھلایا. بچپن میں تجھے ماں کی محبت دی، باپ کی شفقت دی، اور تجھے خاندانوں میں پیدا کیا، اور زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نا، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی. آپ نعمتیں لکھتے رہو گے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اس کے بعد آپ سر کسی اور کے سامنے جا کے جھکاؤ، بابا کے سامنے، پتھر کے سامنے، تو لوگوں کو تو غصہ نہیں آئے گا، لیکن خدا کو بہت غضب آتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے، جہنم کی آگ ہے. تو کیونکہ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ شرک پھر غیرت کا مسئلہ ہے اللہ کی. ہم دنیا کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں نا، اللہ اپنے اخپل طریقے سے دیکھتا ہے. ہمارا اخپل طریقہ ہے اللہ میاں کا. آپ پشاور سے ہیں نا، اخپل طریقہ تو آپ زیادہ جانتے ہوں گے نا. تو ہر ایک کا اخپل طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں کا لوگوں کو جانچنے کا اخپل طریقہ ہے
سمجھتے ہو؟ جیسے شوہر اپنی بیوی کو اخپل طریقے سے جانچتا ہے، بیوی کہے گی کہ یہ بھی میرا شوہر ہے، وہ بھی میرا شوہر ہے، شوہر کے جو اخپل طریقہ ہے اس کے حساب سے یہ عورت یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن محلے والے کہیں گے اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، ہمیں بھی وہی عزت دے رہی ہے جو اپنے میاں کو دیتی ہے عزت. کیا خیال ہے؟ تو وہ محلے والے تو خوش ہوں گے، غریبوں کو کھانا کھلاتی ہے، غریب بڑے خوش ہوں گے، تو شوہر سے پوچھیں گے. تو اسی طرح مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلوق کی نظر میں بہت اچھے ہیں، خدا کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، کیا پیغمبروں کو علم غیب ہوتا ہے؟ اس میں علماء کا کیا اختلاف ہے؟ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کو غیب کا پتہ ہوتا ہے تو کیا وہ مشرک ہو جائے گا؟ جی ہاں، پیغمبروں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، جتنا علم اللہ دے دے بس اتنا ہوتا ہے، وہ پھر غیب کا رہتا نہیں ہے نا. غیب کہتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے کوئی نالج آ جائے آپ کے پاس. تو جب اللہ نے بتا دیا، جیسے قرب قیامت کے بارے میں بتا دیا یہ علامتیں ہیں، یا بہت سی چیزیں قبر کے عذاب کا بتا دیا، تو یہ غیب تھوڑی رہے، تو اللہ نے بتا دیا نا. باقی کوئی کہے کہ نبی کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے، سب کچھ اللہ نے علم دے دیا ہے، یعنی اللہ کا علم اور نبی کا علم گویا برابر کر دیا، تو یہ تو شرک ہے. کیا جنت میں مردوں کا قد لمبا ہوگا، جنتی مردوں کا، اور کیا سونے کا تاج بھی پہنایا جائے گا؟ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں سنا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت میں قد بہت لمبے لمبے ہوں گے. مجھے اس حدیث کی تحقیق نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے جو قد تھا نا، بخاری کی حدیث ہے 60 گز. یہ جو ہم اتنے ہو گئے ہیں نا، یہ پہلے نہیں تھے اتنے. جو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو حدیث میں ان کا قد 60 گز تھا، 60 گز، 60 گز. ایک گز تقریباً 3 فٹ کا آپ سمجھ لو، تو 60 تیا کتنا ہوتا ہے بھائی؟ تو ہم تو ان کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں آتے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ قد چھوٹے ہوتے گئے. پھر چائنا والے آ گئے دنیا میں، چائنا والے آ گئے نا، پھر چھوٹی ناکیں، چائنا والے اتنے سے، پھر اب پتہ نہیں کون سی پیکنگ ہو آگے چل کے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اصل خلقت پہ اللہ نے پیدا کیا تھا نا جنت میں، اسی تخلیق پر ہوں گے. تو اب یہ سائنسدان اس پر اشکال کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں تو کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں ملا، کوئی اتنے بڑے بڑے قد کے لوگ ہوں. ہزاروں سال پرانی بات ہے، اس وقت آبادی بھی بہت تھوڑی تھی نا. یہ تو اب اتنی آبادی ہے، تو اتنی بڑی زمین میں پوری زمین کس نے کھود کے دیکھی ہے؟ نہ کوئی کھود سکتا ہے. اور میں تو گلگت گیا ہوں نا، وہاں صدیوں پرانی قبریں جو نکلتی ہیں، بعض لوگ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈھانچے نکلے ہیں اس میں سے، بہت بڑے بڑے، یعنی ریڑھ کی ہڈیاں نکلی ہیں. وہ پتہ نہیں ڈائناسور کی تھی یا کسی انسان کی تھی، واللہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا بھائی، تو بڑے بڑے قد ہوں گے جنت میں. مفتی صاحب، اگر خاندان کی نامحرم خواتین چہرہ کھول کر اپنے محرم یعنی شوہر، بھائی اور باپ وغیرہ کی موجودگی میں، یا گھر کی کسی کھلی جگہ میں جیسے صحن وغیرہ جہاں سب گھر والوں کا آنا جانا ہو، سب آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ ہمارے سامنے بیٹھتی ہیں، تو کیا ان کا ہم سے حال احوال پوچھنا اور بات کرنا جائز ہے؟ اگر خاندان کی بڑی عمر کی عورتیں ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر جوان عورتیں ہیں پھر ٹھیک نہیں ہے بھائی. جوان عورت پہ چہرے کا پردہ ضروری ہے، تو لیکن یہ پردہ عورت پہ فرض ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے. تو اگر وہ پردہ کر رہی ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں کر رہی تو گناہ ملے گا. آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بے تکلف نہ ہو کسی بھی خاندان کی نامحرم جوان عورت. دیکھو فتنہ خاندان کی عورتوں سے ہی ہوتا ہے، اجنبیوں سے نہیں ہوتا، کیونکہ ان سے فری زیادہ ہو جاتا ہے. تبھی حدیث میں دیور کو موت قرار دیا ہے، کیونکہ بھابھی دیور زیادہ فری ہو سکتے ہیں، اجنبیوں سے فری ہونے میں ایک حجاب ہوتا ہے. تو اس لیے گھر کے مردوں سے تو اور زیادہ پردہ فرض ہے. ہاں، پردے کے حکام میں تاکید میں شدت ہے، احکام میں نرمی ہے. گھر میں برقع پہن کے تو نہیں گھومے گی نا. تو اگر بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، عورت کو تو چاہیے پردہ کرے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہی تو صرف اتنا کہ سلام دعا کر لی، حال احوال پوچھ لیا، تو آپ ریزرو ہو کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو پوچھ لیا بھابھی نے آپ سے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ خیریت. بس 2-4 باتیں کی، اس کے بعد آپ اپنے کام فری نہ ہو، بیٹھ کے گپیں مت مارو. سمجھ رہے ہیں نا؟ گپیں مارو گے پھر نقصان ہوگا. لبرل لوگوں کے ہاں یہ مسائل نہیں ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا، ان کو اڑانے دو. ہم اللہ رسول کے حکام کے پابند ہیں. ان کا خاندانی نظام دیکھو نا کیسے تباہ ہو گیا ہے نا. یہاں تک حالات ہیں اتنے خراب، غیر مسلموں کے گھروں کے حالات تو بہت ہی ڈینجرس ہو چکے ہیں. مجھے نا غیر مسلم بھی فون کر کے بتاتے ہیں چیزیں، بہت سارے غیر مسلم بیان سنو، بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اسلام پر کہ عورت کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، کہہ رہے ہمارے یعنی اسلام میں عورت کی آدھی میراث ہے. ایک غیر مسلم نے مجھے بتایا کہ ہمارے لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی آدھی میراث ہے. کہہ رہے ہم لوگ کیا آدھی بھی نہیں ہے؟ صحیح ہے نا، آدھی بھی نہیں ملتی ہے. اور کہا کہ یہ لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. انہوں نے کہا مرد کرتے پھر بھی 4 نہیں ہے مسلمانوں میں، اور ہمارے ہاں جو ایک بیوی ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ جو ناجائز عورتیں سے ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ خود بہت سے جو معتدل غیر مسلم ہیں، حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں خود پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور لیبل کیا لگایا جاتا ہے. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، جو براڈ مائنڈڈ، کیا ہو گیا اگر کسی کی لڑکی بیوی آ کے آپ کے آگے بیٹھ گئی؟ آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں بہت زیادہ مسائل ہیں. نہ شوہر کو، میں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا، بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا. سمیں رکھ رہے ہیں پرسوں میں بیویوں کی کہ کہاں کہاں جا رہی ہے یہ.
دیندار گھرانے کم از کم اس ٹینشن سے محفوظ ہے. ان کو پتا ہے جب میری بیگم کہہ رہی ہے نا امی کے جا رہی ہوں, تو پتا ہے امی کے یہاں ہی جا رہی ہوگی, وہیں جا رہی ہوگی. جتنے بھی دن رہے آدمی فون کر کے خیریت بھی نہیں پوچھتا, اس کو پتا ہے وہیں بیٹھی ہوئی ہے اپنی اماں کے پاس, خیریت سے ہی ہوگی, اور میرے خلاف سازشیں دونوں مل کے کر رہے ہوں. استغفر اللہ, غلط نکل گیا مجھ سے, بعض دفعہ غلط باتیں زبان پہ آ جاتی, نہیں کر رہی ہوں گی سازشیں. تبھی تو اکثر لوگ کہتے ہیں